السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سارے اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں۔ جب بات اولیاء کی چلتی ہے تو مجھے ہمیشہ احباب سے، علماء کرام سے، خطباء سے یہ گلہ رہا ہے، یہ شکوہ رہا ہے کہ ہر مقام پر، ہر محفل میں ولی کی شان تو بیان کی جاتی ہے، ولی کا رتبہ تو بیان کیا جاتا ہے، ولی کا مقام اور اس کی جو ہے وہ حیثیت بیان کی جاتی ہے، اس کے جو ہے وہ فضائل کا بیان ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ یہ نہ بتانے کا نقصان کیا ہوا کہ جس کسی نے پیر ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دی اور اس کے لیے بڑے بڑے القابات کہنا شروع کر دیے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ میں بغیر تمہید کے چند باتیں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہو اور وہ اللہ کا ولی ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے تمام لوگ جو شریعت مطہرہ سے دور ہیں، مثال کے طور پر بے نمازی، زانی، شرابی، کتے ریچھ وغیرہ لڑانے والے، جوا کھلانے والے، داڑھی منڈانے والے، سنتوں کو ترک کرنے والے، یہ قطعی طور پر پیر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ شریعت کا جو پابند ہوگا وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں، وہ کتنے ہی بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی گدی کا سجادہ نشین کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کسی داڑھی موٹے کے بارے میں ہے؟ یہ کسی زانی، شرابی اور بے نمازی کے بارے میں ہے؟ قطعی طور پر ایسا نہیں ہے۔ تو لوگوں کو ان حماقتوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب علم بھی ہو، اس کو پتہ بھی ہو۔ جب آپ کہتے ہیں نا مرشد کا معنی ہے ہدایت دینے والا۔ کس چیز کی ہدایت دینے والا؟ بھئی دین کی ہدایت دینے والا، اللہ کے راستہ، اللہ کا راستے کو ہی شریعت کہا جاتا ہے، اس کی ہدایت دینے والا ہو۔ جو خود دین کی بنیادی معلومات بھی نہیں رکھتا ہے، وہ مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے نام کے ساتھ بے شک آپ لوگ لکھا کریں پیر طریقت اور رہبر شریعت، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ رہبر شریعت صاحب سے اگر آپ وضو کا کوئی مسئلہ پوچھ لیں، نماز کا مسئلہ پوچھ لیں، تو وہ اس کے بتانے سے قاصر ہو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ بھئی ولایت تو اللہ کی معرفت کا نام ہے اور بغیر علم کے اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اب کی پیداوار ہے کہ جس کو کوئی کام نہ ملا تو وہ پیر بن کر بیٹھ گیا، ورنہ آپ اسلاف میں دیکھیں جتنے بھی اللہ کے ولی تھے سب کے سب علم دین پڑھنے پڑھانے والے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ نشانی ہے، وہ صاحب علم بھی ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں، ایسا نہیں ہے جو آج سلسلہ چل نکلا ہے کہ فصلوں کے موسم میں جناب آ گئے مریدوں کے پاس اور پیسے اکٹھے کر کے چلے گئے۔ مرید 25 سال سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس نے چہرے پر سنت رسول نہیں سجائی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نذرانہ نہ دے تو فرق پڑتا ہے۔ یہ کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے۔ آپ خانقاہی نظام کا مطالعہ کریں، کیا تھا؟ یہی تھا اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لانا، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کے لیے ایک جو ہے وہ جگہ مہیا کرنا، پھر وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں لوگ رہتے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے، اور وہ اس اللہ کے ولی کے کردار کو دیکھ کر ہی شریعت سیکھتے تھے۔ تو یہ بھی علامت ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔
بہت ساری باتیں ہیں، میں سب کا احاطہ نہیں کر سکتا، بس ایک اور آخری بات یہاں پر پیش کر دوں کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی علماء کا گلہ نہیں کرے گا، علماء مولوی حضرات ان کا شکوہ نہیں کرے گا، ان کو برا نہیں کہے گا۔ برا کون کہتا ہے؟ وہ جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ جب مائک سنبھالتا ہے تو کہتا ہے مولویوں سے دور رہیں، علماء سے دور رہیں، وہ ان سے دور رہنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو شریعت سکھائیں گے، اور یہ پیر صاحب جو ہیں وہ شریعت سے کوسوں دور ہیں، تو مرید سمجھ جائے گا کہ یہ میرا پیر جو ہے یہ تو ڈھونگی ہے، یہ تو فراڈ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں مولویوں جو ہے ان سے دور رہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی علامت ہے کہ جب کوئی پیر کسی عالم کے خلاف، اولیاء جو ہے مولوی حضرات کے خلاف اور علماء کرام کے خلاف گفتگو کرنے والا ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی جاہل ہے اور یہ کوئی ڈھونگی ہے، یہ کوئی فراڈیا ہے جو اہل علم سے دور رہنے کی بات کرتا ہے، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علماء کو باغات کہا ہے اور فرمایا کہ ان کی صحبت میں رہا کرو، وہ باغات ہیں ان سے کچھ چکھ لیا کرو، اور علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جاہل پیر اپنے مریدوں کو بھی جاہل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کو چندے بھی دیتے رہیں اور نذرانے بھی دیتے رہیں اور ان کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو یاد رکھیں کہ صرف یہ نہیں دیکھ لینا کہ یہ جناب اس کے نام کے ساتھ پیر طریقت اور راہبر شریعت لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ نشانیاں ہیں، یہ ان کے اندر دیکھیں، اگر یہ پائی جاتی ہیں تو یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی فراڈیا ہے جو لوگوں سے جو ہے وہ پیسے بٹورنے کا اس نے یہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ کامل اولیاء کرام کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت عطا فرمائے۔